صفا و مروہ کی کہانی۔ صفا اور مروہ کی کہانی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی جدوجہد کی یاد دلاتی ہے، جو اپنے اور اپنے بھوکے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے رزق کی تلاش میں 7 بار ان پہاڑیوں کے درمیان بھاگی تھی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم اپنی پہلی بیوی سارہ کے ساتھ فلسطین میں رہتے تھے۔ اس وقت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ایک لونڈی تھیں جو ان کے والد کے انتقال کے بعد سارہ کو دی گئیں۔ تاہم جیسے جیسے سال گزرتے گئے سارہ بے اولاد رہی۔ سارہ نے ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت ابراہیم کو ان سے شادی کرنے کی ترغیب دی تاکہ وہ ان کے لیے بچہ پیدا کر سکیں۔ لہذا بیوی کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ان کے ملاپ کے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کو ایک خوبصورت بیٹے حضرت اسماعیل سے نوازا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور اربوں کے باپ بننے والے تھے۔ خدا کا حکم جلد ہی حضرت ابراہیم پر نازل ہوا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل کو عرب کی ایک ویران اور خشک وادی کے بیچ میں چھوڑ دیں، جسے بیکسلیش مکہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی دونوں کو صفا اور مروہ کے درمیان ایک درخت کے نیچے کچھ سامان اور ایک چمڑی کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اگرچہ ہاجرہ شروع میں ایک ویران سرزمین میں اکیلے رہنے میں قدرے ہچکچاہٹ کا شکار تھیں، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اس کی مرضی کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو مکہ میں چھوڑنے کے بعد یہ دعا پڑھی: اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے مقدس گھر کے پاس ایک غیر کھیتی والی وادی میں بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کرو اور انہیں پھلوں سے رزق دو تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ کچھ ہی دیر بعد پانی ختم ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر دودھ پلانے والی ماں دودھ پیدا نہیں کر سکتی۔ مزید یہ کہ بھوک کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ شدت سے قریب کی زمین میں پانی اور خوراک کے لیے چارہ لگانے لگے۔ پانی کا کوئی ذریعہ تلاش کرنے کے لیے بے چین ہو کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے مروہ اور صفا کے پہاڑوں پر چڑھنا شروع کر دیا تاکہ وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو تلاش کریں اور اس علاقے کا جائزہ لیں۔ وہ اپنے شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت جاننے کے لیے واپس آنے سے پہلے 7 بار چلچلاتی دھوپ کے نیچے پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی، جسے اس نے اپنی تلاش کو آسان اور تیز تر بنانے کے لیے زمین پر درخت کے سائے میں رکھا تھا۔ اسی وقت پریشان اور گھبراہٹ کا شکار ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بچے کی جان بچانے کی درخواست کی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کو پہنچے۔ فرشتے جبرائیل نے بنجر زمین پر اپنے بازو آباز روایات میں بیان کردہ ایڑی سے مارا، جس سے زمین سے معجزانہ طور پر پانی نکلا۔ جس لمحے اس نے بہار کو دیکھا، ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اس میں سے پینا شروع کر دیا اور اس کے بعد اپنے بچے کی جان بچا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھانا کھلانے کے قابل ہو گئیں۔ پھر ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے چشمے کے گرد کنواں کھود لیا۔ آج اس چشمے کو زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ فرشتہ جبرائیل نے بھی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو یقین دلایا کہ انہیں اپنی جان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اسی جگہ اللہ کا گھر تعمیر کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد مسافروں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے پرندوں کے جھنڈ کو دیکھا جو آسمان میں چکر لگا رہے تھے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ پرندے پانی کے ذرائع کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، گروپ آیا زمزم کا کنواں اور بی بی ہاجرہ سے کنویں سے پانی پینے کی درخواست کی، جس پر انہوں نے واجب کیا۔ مسافروں کے اس چھوٹے سے گروہ کا تعلق جرہم قبیلے سے تھا، ایک خانہ بدوش قبیلہ جو یمن سے نئی چراگاہوں کی تلاش میں آیا تھا، جنہوں نے پھر اسی علاقے کو آباد اور آباد کیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان کون بھاگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 بار دوڑیں تاکہ قریب میں پانی کا سرچشمہ تلاش کریں۔ ہم صفا اور مروہ کے درمیان کیوں دوڑتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سعی کا عمل ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ پانی کی تلاش اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔
بعض روایات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازو کو زمین پر مارا جس سے پانی کا چشمہ نکلا، جبکہ دوسری جگہوں پر منقول ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے جب بنجر زمین پر اپنی ایڑی کو مارا نوچ لیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزانہ طور پر زمزم کا کنواں بہہ گیا۔ لہذا آج حجاج کرام حاجرہ رضی اللہ عنہ کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 بار چہل قدمی کرتے ہیں۔ صفا اور مروہ کا ذکر قرآن میں۔ صفا اور مروہ خدا کے مناسک میں سے ہیں، لہذا جو لوگ گھر کا بڑا چھوٹا حج کرتے ہیں ان کے لیے دونوں کے درمیان گردش کرنا کوئی حرج نہیں۔ جو کوئی اپنی مرضی سے نیکی کرے گا اس کو اجر ملے گا، کیونکہ اللہ نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ابن کثیر مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جو شخص صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنی عاجزی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت کو یاد کرے کہ وہ اس کے دل کو ہدایت دے، اس کے معاملات کو کامیابی کی طرف لے جائے اور اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اسے یہ بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو دور کرے اور اسے سیدھے راستے پر چلائے۔ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اسے موت تک اس راستے پر ثابت قدم رکھے اور اس کی حالت کو گناہوں اور غلطیوں سے بدل کر کمال اور معافی کی طرف لے جائے، وہی رزق جو حاجرہ رضی اللہ عنہ کو فراہم کیا گیا تھا۔ خلاصہ صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہے۔ حج اور عمرہ کے اسلامی فرائض میں پہاڑیوں کا اہم کردار ہے۔ حجاج کرام کو صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ پیدل چلنے جاگنے کی ہدایت کی جاتی ہے تاکہ حاجرہ رضی اللہ عنہ کی جدوجہد کی یاد میں صحرا میں پانی تلاش کیا جا سکے اور زم کا معجزہ ان پر نازل ہوا۔